اللہ نہ کرے کہ یہ جو محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے اس نے تو اٹھا کے ایک جہاز پکڑ لیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیں, آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں پہلا مشکل وقت آئے گا کہ جہاز پکڑ کے باہر چلے جائیں گے, لیکن ہم اور آپ ادھر ہی ہوں گے. تو ہمیں اپنی سب کو فکر کرنی چاہیے. ان کا کوئی نہیں ہے کہ جیٹ آئیں گے اور یہ چلے جائیں گے. مہربانی. نے یہ بھی بتایا کہ یہ سارا کچھ ایک فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں قائم کرنے کے لیے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا 9 مئی کو, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے کرایا سی ٹی فوٹیج انہوں نے غائب کی, انہوں نے اس کے اوپر جے آئی ٹی بنانے سے انکار کیا, اس کی انویسٹیگیشن کرنے سے انکار کیا, اور اس کے بعد 16 لوگ شہید ہوئے تھے. اس کو انہوں نے اس پہ انہوں نے انکار کیا, تب بھی وہ سنائپر رائفل سے ان کو شہید کیا گیا تھا. لیکن بعض لوگ خوف میں چلے گئے, اور اس خوف کے اندر انہوں نے خوف کیسے ہوا تھا, انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے, خواتین کے ساتھ بھوک کیا, ظلم کیا, جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. جب آپ یہ چیزیں خوف پیدا کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں, اور وہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چلتا. اس کے بعد لوگوں نے اپنا حق رائے ادا, انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان کے فیصلے ہم کریں گے. اس ظلم کے خلاف جب انہوں نے ووٹ دیا, آپ نے ان کا ووٹ چوری کیا, اور یہ ظلم کا نظام کم نہیں ہونا تھا. یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ظلم کا نظام, اگر آپ کا خیال تھا کہ اگر آپ فوج میں بیٹھے رہیں گے تو یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا, اگر آپ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا, پھر آپ 26 نومبر دیکھ لیں. 26 نومبر کو جب لوگوں نے جی چوک میں پہنچے اور یہ جنا ایونیو پہ پہنچے, جی چوک نہیں جنا ایونیو پہ پہنچے, تو آپ نے وہاں بھی سنائپر رائفل سے لوگوں کو شہید کیا. اور جو رات کو آپریشن کیا ہے, عمران خان کو تو پتہ نہیں تھا, کل کیونکہ لوگ اے ٹی سی میں آئے ہوئے تھے, لوگوں نے اور بھی ان کو قصے سنائے, تو انہوں نے کہا کہ جو جی چوک کے بعد نہیں, انہوں نے پوری جنا ایونیو پہ جو آپریشن کیا رات کو ایک نائٹ, اس میں سے بہت لوگ 150 سے 200 تو ابھی پتہ چل رہا ہے, لیکن اس کا فگر اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ باتیں چھپے گی کہ چھپے گی, نہیں. آپ نے پچھلے 2 سال میں پہلے آپ نے جمہوریت کو ختم کیا, آپ نے سوشل میڈیا کو ختم کیا, آپ نے جوڈیشری کو ختم کیا. اب پاکستانی قوم کو وہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھیں جمہوریت 3 ستونوں پہ کھڑی ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی, آپ کے جو نمائندے ہیں, آپ کی میڈیا اور آپ کی جوڈیشری. آپ کو پتہ ہے کہ ان تینوں ستونوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ آگے کیا ہوگا. ان حالات میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ کرے گا. اس قسم کے نظام میں نہ آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی, نہ یہاں پہ کسی کو تحفظ ہوگا اپنی جوڈیشری سے, اور نہ یہاں کوئی کاروبار کرنا چاہے گا. تو آگے کے دن پاکستان کے لیے بہت تاریخ ہیں. یہاں پہ چھوٹی سی مافیا بیٹھی ہے, آپ کے بجلی کے بلوں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ مافیا کس کو پیسے جا رہے ہیں. یہ بجلی گھر کس کے ہیں, انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت آپ کے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں.